اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع جنت میں اپنی ماں سے ملاقات۔ محترم ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں یہ قائم رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے عام اور لازم بھی ہو جاتے ہیں، ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے، کیا انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور لازم رشتے ہمارے ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں؟ یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ دنیا میں ہمارا سب سے عزیز رشتہ یعنی ہماری ماں کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ حدیث کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جب کوئی روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، جب تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم پر غمگین ہوں گے ہمارے وہ بندے جو ہماری ایتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، اس جنت میں تم ہمیشہ رہوگے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں۔ وہ روح سے کہتے ہیں، نکل جا، اللہ سے رضا مند ہے اور اللہ تجھ سے رضا مند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب سے، اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح وہ عمدہ خوشبو اور مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھاتے ہیں، آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو آئی ہے جو کہ زمین سے آئی ہے؟ پھر اس کے اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو ارواح خوش ہوتی ہے، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس حالت میں ہے اور کس طرح کے کاموں میں مشغول ہے۔ پھر انہیں جو چند ارواح آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں، ابھی ٹھہر جا، اسے چھوڑ دے کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہے، کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پہ روحیں کہتی ہیں، پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مال تمہارے ان رشتہ داروں کو اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہوں گے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا فضل و رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے اور اس پر اس کی موت دیجئے۔ اس طرح ان پر گنہگار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں، اللہ اور اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا ثواب ہو جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، ان میں سے بعض ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان ان کی پیروی کی اور ان کی اولاد کو بھی انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں میں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام سے بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے مال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان ان کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔
جو لوگ جنت میں جائیں گے یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کی ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کی ہوں گے لیکن اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہوگی اور صدقے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش پوری فرما دیں گے۔ اور یقیناً ان کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہیں یا کوئی گناہ والے مال انہوں نے کیے ہوں تو وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے جنت کے باغوں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، جب ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے کھا چکے ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر بستروں کے برابر پہنچا دیں گے، پھر دونوں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ان دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا، فلاں تمہیں یاد ہے اللہ نے فلاں دن فلاں شخص پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح ہم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔